अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आज वफाकी काबीना का एक बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें बुनियादन मरसूस ऑपरेशन के हवाले से, इस जंग के हवाले से, मार्का हक के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए। उसमें जो बड़े अहम फैसले किए गए, ज़रा उनके हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोग्राम में। जनरल सैयद आसिम मुनीर, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है और अफसरान और जवान, गाजियान और शहदा को आला सरकारी अवार्ड्स जो हैं उनसे भी नवाजने का फ़ैसला किया गया है। उसके अलावा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक का जो फ़ैसला है उसको मंजूर कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, बड़ा अहम फ़ैसला है और बरवक्त फ़ैसला है जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से किया गया है। ज़िंदा कौमें जो हैं वो हमेशा अपने मोहसिनों को याद रखती हैं और इस जंग के हवाले से अगर बात करें, इसमें जो स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनलिज्म हमें नज़र आया, जो प्लानिंग नज़र आई, यकीनन उसकी वजह से पाकिस्तान ने इस जंग को जीता है और पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये होना भी चाहिए था और यकीनन इसकी ख्वाहिश आवाम की तरफ से भी मौजूद थी कि जो हमारे मोहसिन हैं जिन्होंने इस जंग को जीता है उन्हें कोई अवार्ड से नवाजा जाए या उन्हें इस किस्म के जो हैं एजाज़ी ओहदे दिए जाएँ। ऑब्वियसली इस पर आवाम भी इस वक्त बहुत खुश है, बड़ी खुशी की लहर हमें इसमें नज़र आ रही है। और इस एजाज़ मिलने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान, ख़ास कर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ़ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुज़ार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एक एजाज़ है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इन अल्फाज में और यकीनन ये हम सब जानते हैं ये एक टीम वर्क होता है। इनफरादी तौर पर जो है वो एक शख्स अपनी, जब तक उसकी पूरी टीम उसके साथ काम नहीं करती तो मुश्किल हो जाती है। और फिर जंग जो है, लफ्ज़ ही इतना पेचीदा है, इतना खौफनाक है और जंग को जीतना, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना और उसके लिए काम करना, यकीनन ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके हवाले से ही हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उन्हें मुबारकबादें इस वक्त दी जा रही हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से। सदर पाकिस्तान ने भी मुबारकबाद दी है और बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। इसके हवाले से जो मेरे पास इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साफ़ी साहब, उनके साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और हुमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा है। साफ़ी साहब, बताइएगा ये कितना अहम फ़ैसला है, बर वक्त फ़ैसला है जो इस वक्त किया गया है और ख़ास तौर पर अपने मोहसिनों को ऐसे एजाज़ात से नवाजना ये ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। शुक्रिया नाहिद, आप दुरुस्त कह रही है कि मोहसिनीन को नवाजना वो अक़वाम की ज़िम्मेदारी होती है और पाकिस्तान ने वो ज़िम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की है। सबसे अहम बात जो है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का जो एजाज़ी ओहदा तफ़वीज़ किया गया है, वो उनको नवाजा गया है। ये सिर्फ़ एक अलामती ओहदा नहीं है, ये उनकी खिदमात का, उनकी कामयाब जंगी हिकमत अमली का, उनके दिफ़ाए वतन के लिए एक बेहतरीन कारकर्दगी का बरमला एतराफ़ है जिसका वो बजा तौर पे हक़दार ठहरते हैं। इसके साथ साथ जिस तरीक़े से पाकिस्तान के एयर फोर्स ने इंडिया के एयर फोर्स को बिल्कुल नॉक आउट कर दिया, उनका गुरूर जिस अंदाज से ज़मीन बोस कर दिया, वो उसकी क़यादत हम सब ने देखा कि ग़ालिबन मौजूदा एयर चीफ़ जो है वो इस मौजूदा जितनी भी एयर फोर्सेस है दुनिया की, उसमें ग़ालिबन पहले एयर चीफ बन गए जिन्होंने ख़ुद कम्बैट में हिस्सा लिया और उन्होंने कम्बैट लड़ाई को फ्लाई करके और एयरबान होके उसमें हिस्सा लिया। इसलिए उनकी इस वक्त मौजूदगी और उनके जो मुद्दत मुलाज़मत में तसलसल बरकरार रखने के लिए उनकी मुलाज़मत में तोसी ये भी बहुत लाजमी था, क्योंकि भारतीय जंगी जुनून अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शिकस्त के नतीजे में जो ने गहरे घाव लगे हैं उसे चाटने में मोदी सरकार मसरूफ़ है, लेकिन उनकी जंगी अज़ाइम
اور ان کی شدت پسندی اور ان کی انتشار پسندی کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے ایئر چیف کی مدت ملازمت میں توسیع بھی ایک اچھا اقدام اور ایک بہترین حکمت عملی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور ناہید ان 2 اہم فیصلوں سے بلکہ 3 اہم فیصلوں سے اپنے محسنین کو اعزازات سے نوازنا اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا میری نظر میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ سیاسی قیادت نے بھرپور انداز میں بنیان المرصوص کے دوران شہید ہونے والے، زخمی ہونے والے اور حصہ لینے والے غازیوں کی جس انداز میں پذیرائی کی ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، مزید ہونی چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ پہلی سیاسی حکومت ہے جس نے فوجی جو کارکردگی ہے اس کی برملا تعریف کی ہے. اور اس کے بعد آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز سے نوازنا، اور آپ نے جس انداز سے آرمی چیف کا رد عمل بیان کیا کہ اس قوم پہ لاکھوں عاصم قربان، تو اس سے ان کی قدر و منزلت پاکستانی قوم کی نظر میں مزید بڑی ہے. ہمیں ایک نیا حوصلہ ملا ہے. ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت پہ جن 2 ناموں سے لرزہ طاری ہے وہ ایک عاصم منیر صاحب ہے اور دوسرا ہمارا ایئر چیف صاحب. وہ دونوں اگر موجود رہیں گے میدان عمل میں، اگر اسی طرح برسر پیکار رہیں گے اور اپنی دفاع کے لیے جس طرح وہ اقدامات کرتے رہے، ان اقدامات کی اگر تسلسل برقرار رہے گا تو بھارت کی جرت نہیں ہوگی. اور یہ دیکھیں تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو غیر کرے. بالکل ایسے ہی آپ امریکی میڈیا کی رپورٹیں اٹھائے، برطانوی میڈیا کی رپورٹیں اٹھائے، چلے ہم تو چین اور ترکی تو ہمارے دوست ہیں اور یکجان دو قالب والی بات ان کے ساتھ ہماری ہو جاتی ہے. وہ میڈیا اور ان کے عوام، آذربائیجان کے عوام، ترکی کے عوام، چین کے عوام جس انداز سے ہماری فوج کی پیشہ ورانہ کارکردگی کا معترف ہے وہ تو فطری بات ہے. لیکن جو امریکی اخبارات ہے، جو امریکی ٹیلی ویژنز ہے، جو برطانیہ کے اخبارات اور ٹیلی ویژن ہے، جو یورپی یونین کے مختلف ممالک کے جو میڈیا کے ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہے، وہ اس بات پہ قائل ہے کہ فوجی قیادت میں کوئی نظیر ہی نہیں ہے اس موجودہ ہسٹری میں کہ وہ عاصم منیر صاحب اور ایئر چیف صاحب کے جو پیشہ ورانہ جو اہلیت ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران خصوصاً پاکستان فضائیہ نے جس انداز سے انٹیلیجنس اور ریڈار جیمنگ اور ایروناٹیکل ٹیکنیکس اور ایئربون جو ایک ڈاک فائٹ ہے اس پہ جو تاریخ رقم کی ہے، تو آنے والے دنوں میں وار سٹڈی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے وار کالجز ہے، انسٹیٹیوٹس ہے، تو اس جنگ اور اس مارکے 1.5-2 گھنٹے کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کو ضرور ان نصاب میں شامل کیا جائے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور آرمی چیف کو جو اعزاز ملا ہے یا جو ایئر چیف کو جو اعزاز ملا ہے یہ ان کا حق بنتا تھا. بالکل صحیح ہے، آپ نے درست کہا کہ اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ جب سے جنگ کا آغاز ہوا یا جب سے عزائم ہی سامنے آئے تو لوگوں کو برطرف کرنا شروع کر دیا. بڑی ایک ہمیں بے چینی اپنے ہمسائے ملک میں نظر آئی، کھلبلی مچ گئی. پھر جب شکست ہوئی اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی برطرفیاں ہوئی، لوگوں کو سائڈز پہ کیا. اور ہمارے ہاں جب ہم نے جنگ جیتی اس کا ایک واضح طور پر ثبوت دنیا کے سامنے آیا. جس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یوم تشکر جو ہے وہ منایا. پھر اس کے بعد یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس میں جس طرح سے یہ جو عہدہ ہے صرف ایک عہدہ نہیں ہے بلکہ دشمن کو ایک واضح پیغام بھی ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ متحد ہیں، وہ فیصلہ کن ہیں، وہ اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ جو میسج ہے یہ بڑے زبردست قسم کا میسج ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب ابھی ہم جنگی حالات میں ہیں. جی شکریہ ناہید. دیکھیے آپ نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صافی صاحب نے کہا وہ حقیقت ہے، لیکن ایک پہلو اس کے ساتھ اور بھی ہے. صافی صاحب نے ابھی یہ کہا اور آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ جنگ ابھی جاری ہے اور مودی صاحب اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، لیکن ان کے عزائم ابھی بھی وہی ہیں
اور उन्होंने हाल ही में एक तकरीर भी की है जिसमें उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने खूब से बातिन का मुजाहरा किया उन्होंने, और वो यही कह रहे हैं कि आप तैयार रहें। तो इसका अगर जंग जारी है तो जंगों में घोड़े तब्दील नहीं किए जाते। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल उन्हीं घोड़ों पे आजमूदा कार तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। तो अगर घोड़े तब्दील नहीं किए जाते तो इसका मतलब ये है कि आप फौजी क़यादत भी तब्दील नहीं करते, कमांड बरकरार रहती है, और जिस कमांड ने कामयाबी हासिल की हो, फतेह हासिल की हो, वो कैसे तब्दील की जा सकती है। एक पैगाम तो ये है कि हम इंटैक्ट हैं, उसी आलम में हैं, उसी स्पिरिट के साथ आपके साथ आ रहे हैं। और ये जो उनको फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी गई है, ज़रूर ये एक अलामती जैसे अर्ज़ किया कहा गया है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम भी है। वो ये है कि वो क़यादत है, ये पाकिस्तान की अस्करी क़यादत वो है जिसने बीच मैदान में दिन की रोशनी में दुश्मन को शिकस्त दी है, तो उसको इस एज़ाज़ से नवाजा गया। एक पहलू इसका ये है जो दुश्मन के साथ आपका फ्रंट खुला हुआ है उस पर है, आलमी महाज पर है, और दूसरा इसका एक दाखिली महाज भी है। दाखिली महाज क्या है, माजी में भी हमारे यहाँ फील्ड मार्शल रहे हैं, वो कैसे फील्ड मार्शल रहे, कैसे उन्हें बनाया गया, वो तारीख़ का मौजू है। लेकिन यहाँ आप ये देखिए कि ये एक ऐसा फील्ड मार्शल या एक ऐसा फ़ौज का कमांडर है, कमांडर इन चीफ़ है, जिसने पाकिस्तान के दाखिली महाज पर, कौमी सतह पर चीज़ों को स्टेबलाइज़ किया है, डिस्टेबलाइज़ नहीं किया। और फिर उसे हुकूमत पाकिस्तान ने इस मनसब पर तौक़ीर दी है। अपने हाथ से हासिल किया हुआ ये मनसब नहीं है, ये मनसब रियासत ने, पाकिस्तान की कौम ने उन्हें अता किया है। तो ये एक और भी इसका सिनेरियो है जो कौमी सतह पर है, इसकी अपनी एक अहमियत है, और ये अहमियत तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। और एक सबक, एक मिसाल भी तय हो जाएगी कि कौम उन लोगों को इज़्ज़त और मंज़िल से नवाजती है जो कौमी कदरों को, कौमी मकासद को तक़वियत देते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी देते हैं और कौम को इस्तेहकाम देते हैं। अब आप ये जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर का ज़माना, यानी हम पर क्या क्या मसाइल नहीं मुसल्लत किए गए, और उन्होंने किसी भी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए बग़ैर इस रियासत को, इसके आइन को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को मुस्तहकम करने में अपनी तवानाई सर्फ की। तो इस एतबार से भी वो इस इज़्ज़त के, इस तकरीम के मुस्तहक थे। तो रियासत ने एक दुरुस्त, बरवक्त और दुरुस्त फ़ैसला किया है। आपने ये बजा तौर पे कहा है कि कौम इस पे खुश है। जी शनीला, योर टेक ऑन इट। बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, बात ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने जब से क़यादत संभाली है पाक फ़ौज की, तो आप देखें कि मुल्क के अंदर सिर्फ दाखिली तौर पे जो है वो अमन व अमान के मसाइल जो वो हल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का और सलामती का भी हमेशा से दिफा किया। और जब से अपने सौदे के ऊपर आए उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना था, लेकिन जो उनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी को जिस तरह शिकस्त दी है, आप देखें बलूचिस्तान के अंदर जो हालात थे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात थे, अफगानिस्तान की साइड से हमें कितने ज़्यादा चैलेंजेस थे कि उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता था, और वहाँ से जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, खुद कुछ धमाके हो रहे थे। तो उन्होंने इस दफ़ा नज़र आया कि बड़ी सख्ती के साथ उन तमाम पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को कुचला जा रहा है। फिर जब ये इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की कि रात के अंधेरे में हमारी सिविलियन लोगों के ऊपर जो था अटैक किया, तो उसका जिस तरह से जवाब दिया गया कि दुनिया भी उसको सराह रही है कि हम इस वक्त एक पाकिस्तान के जो दिफा है वो मजबूत हाथों के अंदर है। तो जब उन्होंने ISI के चीफ के तौर पे, MI के चीफ के तौर पे और फौज आर्मी के चीफ के तौर पे अपनी जो सलाहियतें थी उनको दिखाया कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते, तो ये जो उनको एजाज़ दिया गया है ये उनको बजा तौर पे मिलना चाहिए था, वो इसके हकदार थे। क्योंकि देखें इस वक्त भी हम हालत जंग के अंदर हैं, इंडिया के अंदर जंगी जुनून जो है वो तारी है और मोदी उसको बढ़ावा दे रहा है। हर रोज़ वो कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे होते हैं, कोई रोज़ वहाँ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रही होती है। तो ये हमारे जो थे
फौजी जवान ही हैं जिन्होंने उनकी जारियत को रोका, जिन्होंने पाकिस्तान के जो लोग थे वो, जब हम कहते हैं ना कि जब हम सो रहे होते तो वो जाग रहे थे, तो वाकई वो जाग रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया कि जिस तरह के वो अब इंडिया के अंदर आप देखें कि वो अपने जख्मों को बैठ के चाट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम सब जो है वो खुशियां मना रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी अवाम की भी ख्वाहिश थी जिसकी वजह से हुकूमत ने उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो है इकदाम लिया है। और हमें और जो हमारे एयर मार्शल साहब हैं और एयरफोर्स का तो डंका हर जगह पे बज रहा है, तो जाहिर है वो उन्हीं की क़यादत थी। बताया गया था कि जिसको ये ऑपरेशन हो रहा था वो 3 दिन से सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे, वो कमांड दे रहे थे, एक एक चीज़ की निगरानी की जा रही थी। तो वो उनकी क़यादत ही थी कि जिसके अंदर ये कारनामा अंजाम दिया गया कि 6 हथियारे हमने इंडिया के गिराए, और दुनिया आज उसको मान रही है, एयरफोर्स के पास अपने लोगों को भेजना चाह रही है ट्रेनिंग के लिए। तो ये इन क़यादत का ही काम था। तो जो आज हुकूमत ने फैसला किया है बिल्कुल बर वक्त किया, बेहतरीन किया है, और उसकी ज़रूरत भी थी, ताकि देखें एक हर वक्त जो चेमगोइयाँ भी फैल रही थी, प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, उन तमाम चीज़ों की जो है सरकोबी की गई। तो बेहतर तो अच्छी बात है ये हुआ है कि जो फारूक आदिल साहब ने भी कहा कि हमें जंग के दरमियान हमने अपने घोड़े तब्दील नहीं करते, तो क़यादत तब्दील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जंगी खतरात जो हैं वो हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। जी हमारी साहब, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए कि बड़ा नाहिद अहम वो है हिस्ट्री के अंदर, और इसका अगर आप सीक्वेंस देखें, और आपने इंट्रोडक्शन में भी और रशीद साहब ने भी उसकी तरफ अलूडेड टू इट अ लिटिल बिट कि कंपैरिजन दोनों फौजों का जी। आप एक सिर्फ दिफाई बजट से शुरू करें, 78.9 या 80 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है इंडिया का, दूसरी साइड पे 7.8 या 8 बिलियन रफली हम कह लेते हैं, 10 गुना ज़्यादा डिफेंस बजट, 7 से 8 से 10 गुना डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का, मिसाइल का, टैंक का करें, तो आपको एक स्टार्क कंपैरिजन नज़र आता है कि क्या जो है ना दो मुल्कों की जो अस्करी क़यादत है उसके अंदर फ़र्क। फिर आप उसको देखें जो जिस क्राइसिस का हम जिक्र कर रहे हैं, और फिर जो जंग के अंदर वो बदलने वाली सूरत हाल थी, उसमें कंडक्ट क्या रहा फोर्सेस का। एक साइड पे अफसरान को जो है वो निकाला जा रहा था, डिसेंट हो रहा था, वो छोड़ रहे थे, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, और दूसरी साइड पे जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक कमांड वो इकट्ठे बैठे हुए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, वहाँ पे उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आखिरी तक थी वो हमारा ही रेप्लिका थी, और फिर उनके अपने जो है पार्लियामेंटेरियंस जो है अपनी वो जो अफसरान है उनको किसी को गद्दार और किसी को वो क्या कह रहे हैं। इधर आपको क्या नज़र आ रही है? यूनिटी ऑफ कमांड। फिर उसके बाद ये वो मौका है जहाँ पे आपकी इकॉनमी के ऊपर भी बहुत बड़े असरात थे। वर्ल्ड बैंक ने आपको जंग के ऐन दौरान जो है ट्रांच दी। अब ये सारी चीज़ें आपको क्या बताती हैं कि कॉन्फिडेंस है अस्करी क़यादत का एक दूसरे के ऊपर। और मैं जब अस्करी क़यादत कहता हूँ तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों कंबाइन है। वो हर मौके पे ये ट्राइब फोर्सेस का ये जो ट्राइका था और फिर साथ जो पॉलिटिकल बैकिंग थी, उसने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को अनप्रोवोक्ड और इलीगल जो एक्ट है उनके ऊपर जिस तरह वो किया। ये देखें, ये जो रैंक है, अगर आज आप आर्मी चीफ, ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उनकी वो स्पीच का वो जो हमें दिया गया, ये पाकिस्तान की अवाम का है, ये पाकिस्तान के शोधा का है, ये पाकिस्तान के गाजियों का है। बिल्कुल ऐसे इस रैंक का उन्होंने क्या करना है, लेकिन ये रिकग्निशन है। सेरेमोनियल रैंक होता है नेटो का, OF5 OF10 के बराबर जो है, और ये हिस्ट्री में अगर पाकिस्तान का करें गैर मामूली खिदमत की वजह से आपको और वो गैर मामूली, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को एक ऐसी क्राइसिस जहाँ पे साइऑप्स चल रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी की वॉर चल रही है, उसमें एक यूनिटी और उसको कोहेसिव को दिखा के, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा डिसीजन है कैबिनेट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का, और ये रिकग्निशन है अपने शहीदों और गाजियों की। आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं? वेल डिजर्व, एक्सीलेंट और वेल डिजर्व। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम फोर्सेस को जो है ये जाता है, ये पाकिस्तान का रैंक है, ये एक इंडिविजुअल का रैंक का नहीं है। ट्रू, बिल्कुल सही। और यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है, ख़ास तौर पर इन हालात में जब जंग के साए अभी भी हमारे सर पर मंडला रहे हैं, और जो बेचैनी और जो परेशानी 25 करोड़ आवाम ने देखी, और फिर जिस तरह से हमारी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर उस जज्बे को आप देखें और उन चीज़ों को रिफ़्रेश करें तो यकीनन ये बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। इसी हवाले से कुछ और हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ऑपरेशन के दौरान जो सारी चीज़ें, जिस तरह से जो वॉर लड़ी गई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब भारत जिस तरह से कोशिश कर रहा है कि एक तो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आना चाह रहा,
اور دوسرا پاکستان کا پانی روکنے کا جو اس وقت ایک سلسلہ ہے، جو اس وقت ارادے ہمیں نظر آ رہے ہیں خطرناک قسم کے آبی جارحیت کے، اس کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ بڑا اس وقت فوکسڈ ہے. اور DGISPR نے بڑا اہم ایک انٹرویو دیا ہے وہاں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ نہ کبھی جھکی ہے اور نہ ہی کبھی جھکے گی، اور پاکستان اور چین خطے میں امن و استحکام کے لیے یکجا ہیں، یہ بھی ان کا کہنا تھا. اور بھارت اگر پانی روکنے کی ہمت جو ہے کرے گا تو پھر اگر ایسا ہوا تو دہائیوں تک نتائج جو ہے وہ محسوس کیے جائیں گے. انہوں نے اس موقع پر کیا کہا آپ بھی سنیے. I think the government of Pakistan has made it absolutely clear. There is nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. And what, as an army, what an action you would take in order to make this not happen? You will explain those actions. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that will be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. ہاں، یہ بڑا اہم انٹرویو تھا جو DGISPR نے دیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب جنگی حالات رہے وہ قوم کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہے کہ اس وقت معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اگر اسپیسیفکلی صافی صاحب اس انٹرویو کے حوالے سے بات کروں تو کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہ اس میں پاکستان کی دفاعی پالیسی کا بہت واضح خاکہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو ریسنٹ 2-3 انٹرویوز دیے ہیں DGISPR نے، اس سے پہلے ترک میڈیا کو اور اب جو چینی میڈیا کا ان کو انٹرویو ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ان دونوں ممالک کی دوستی اور ان دونوں ممالک کا جو بے مثال ساتھ ہے اس کا اعتراف اس گفتگو میں موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو نتائج 6-7 مئی اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس سے بھی خوفناک نتائج بھارت کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو اس میں مین تو ہمیں جو میسیج ملا ہے وہ یہی ملا ہے. اس میں افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ بات واضح کر دی ہے جو آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ آبی جارحیت یا پاکستان کے حصے کا پانی بند کرنے کی کوشش کو ہم کلی جنگ تصور کر رہے ہیں، اور یہ اب ہماری ریاستی پالیسی کا حصہ بن چکا ہے کہ اگر بھارت کوئی اس قسم کی مہم جوئی کا اگر ان کی کوئی پالیسی ہو یا کوئی اقدام کرنے کا بھارت ایسا سوچے گا تو اس کا جواب جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے نہیں بلکہ قوت اور طاقت کے ذریعے دیا جائے گا. اور اب تو بھارت کے ذہن سے اپنی فوجی اور عسکری برتری کا خناس بھی ان کے ذہن سے نکل چکا ہے، اور ان کو سبق مل چکا ہے کہ پاکستان جواب دینے کا اہل ہے، لائق ہے، اور پاکستان کے افواج پاکستان کے جو جوان ہے اور جو قیادت ہے ان کو اپنی فوج کے زور بازو پہ اعتماد ہے. اور اس انٹرویو میں DGISPR نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہمیں اپنی افواج کی قوت اور استعداد پہ یقین ہے. تو یہ اتنا یقین کامل ہو تو بھارت لاکھ دھمکیاں دے، بھارت جو ہے لاکھ اشتعال انگیزی کرے، مودی سرکار چیخے پکارے، اپنا سر پیٹے، دنیا کے اپنے وفود بھیجے، تو دنیا اس بات پہ قائل ہو چکی ہے کہ بھارت نے ایگریشن کو بڑھایا تھا اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دے دیا ہے. اب اگر عالمی معاہدہ، اب یہ 37 معاہدہ جو ہے وہ ورلڈ بینک اس میں ضامن ہے، اور اس میں بھی اگر بھارت میں ہنجیوی کی کوشش کرے گا تو ہمیں تو غیر مشروط حمایت ترکی کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ ترک صدر نے جس انداز سے پاکستان کو کہا کہ ہم حالت امن، حالت جنگ،
ہر حالت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. دوسری طرف چین نے بھی بالکل واشگاف انداز میں کہہ دیا کہ پاکستان کی جو خود مختاری ہے اور سلامتی ہے اس پہ جو بھی حرف آئے گا چین ایک سچے دوست کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس وقت افغانستان اور اسرائیل کے علاوہ بھارت کا کوئی ہم نوا ہمیں نظر نہیں آتا. تو ایسے پورے سیناریو میں جب چین عالمی سطح پہ اقتصادی جنگ جیت چکا ہے, وہ اقتصادیات کا عالمی چیمپئن بن چکا ہے, امریکہ جیسی بڑی اکنامی معاشی قوت ان کے سامنے گھٹنوں پہ بیٹھ چکی ہے, اور چین کی عسکری برتری, چین کی خلائی برتری, چین کے سیٹلائٹ اور چین کی ٹیکنالوجی, چین کی اے آئی, ان تمام چیزوں کا جو پاکستانی فوج کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, اس کی برتری کو تسلیم کیا جا چکا ہے. نہ صرف امریکہ کے سطح پہ بلکہ یورپین سطح پہ بھی چینی اقتصادی اور عسکری برتری کو تسلیم کیا جا چکا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ہو اور انڈیا کے ہاں کوئی ہو بھی نہیں, انڈیا بالکل باطل پہ بھی ہو, پاکستان ایک مارے کے حق جیت چکا ہو, اور اس کے بعد بھی اگر مودی خودکشی کرنے کے ارادے سے ہمارا پانی بند کرے گا تو ان کے دان کٹے ہونے کے علاوہ ان کو کوئی اور جواب نہیں دیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ہماری فوج کی استعداد کے سامنے بھارت کی یہ دھمکیاں میرے خیال میں یہ بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آبی جارحیت جو عزائم اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا اور اس کے بعد پھر ابھی تک وہ آمادہ نہیں ہے کہ اس پر بات بھی کی جائے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک جملہ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر پائیں گے یا پھر تو اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ کھمبا ہم نے گرا دیا ہے 10 مئی کو وہ کھمبا نہیں رہا. تو دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ مودی کی نیت کبھی درست نہیں ہو سکتی. مودی کی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندو انتہا پسند جو اپنے سوا کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتے, تو وہ مائنڈ سیٹ تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, وہ تو کتے کی دم ہے, تو وہ ایسی ہی رہے گی. لیکن 10 مئی کے بعد دنیا کے حالات بدل گئے ہیں, اور جب یہی بھارت اور یہی مودی کی قیادت میں جو بھارت ہے وہ ایک کشکول اٹھا کے دنیا کے سامنے گیا ہے, امریکہ کے پاس گیا ہے اور ہمارے دوستوں کے پاس گیا ہے کہ ہماری جان چھڑائیں, اور اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے, تو پھر مودی اس سے کیسے فرار حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے. یہ درست بات ہے کہ ان کی جو بات کی گفتگو ہے مودی صاحب کی اور بھارت کی طرف سے جس قسم کی باتیں آ رہی ہیں, اور خاص طور پر کل بھی یہاں صافی صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جو پاکستان پہ الزامات لگ رہے ہیں, یعنی شاہین میزائل کے لانچ کرنے کی جو بات ہوئی تھی, دراصل یہ بھاگنے کی ایک کوشش ہے کہ پاکستان پہ الزامات عائد کر دیے جائیں یا ایک نیا کوئی ایسا تنازع کھڑا کر دیا جائے جس کے نتیجے میں آپ اس ساری جو کمٹمنٹ آپ دے چکے ہیں اس سے بھاگ جائیں. ماضی میں یقیناً یہ اقوام متحدہ میں کمٹمنٹ دی انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر, اور اس سے بھاگ گئے. لیکن یہ 2025 ہے اور یہ 10 مئی کو ایک نئی تاریخ طے ہوئی ہے, نئی مثال طے ہوئی ہے, اور اس میں ضمانت موجود ہے عالمی. تو اس میں آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اگر اس سے بھاگتے ہیں تو پھر ہمارے ڈی جی ISPR نے ہمیں بتا دیا انڈیا کو کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دہائیوں تک اگر نتائج کا سامنا کرنے کی بات کہی گئی ہے تو یہ پیغام بہت واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے, اور یہ کس طاقت کی طرف سے ناقابل قبول ہے کہ آپ ہماری شہرت پہ ہاتھ رکھ دیں, پانی روک کر اپنی زندگی کا حق چھین لیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طاقت کی طرف سے پیغام ہے جس نے 10 مئی کو آپ کے چھکے چھڑا دیے تھے, اور آپ بھیک مانگتے ہوئے امریکہ اور ہمارے دوستوں کے پاس گئے کہ خدا را جنگ بندی کرا دیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے.
صحیح, اور یہ اس طاقت کا پیغام ہے جو آپ کو بار بار یہ کہتے تھے, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں لیکن ہم تیار ہیں, ہم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں. پھر جنگ ہم ختم کریں گے. ہاں بالکل, شروع آپ کریں گے تو پھر ختم ہم کریں گے, تو یہی معاملہ جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا, اس انٹرویو کے دوران شریلا مختلف سوالات ہوئے, کچھ جو چیلنجز ہیں عالمی چیلنجز ان کا بھی ذکر کیا. بھارت جو ہے وہ ابھی تک اسی جنگ کی ہزیمت میں سوچ رہا ہے کہ اب کیا جائے, لیکن ہم اب آگے بڑھ چکے ہیں. ہم خود انحصاری کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ ایک جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس کے حوالے سے بھی کہا کہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے ملک پر بلا جواز جو ہے وہ الزام تراشی کرے یا اجارہ داری اپنے مسلط کرنے کی کوشش کرے. جو اس وقت ہمارے بڑے چیلنجز ہیں وہ کلائمیٹ چینج ہے, بڑھتی آبادی ہے, اور دیگر جو عالمی مسائل ہیں, اب ہمیں انہیں فیس کرنا ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. ناہید, بات یہ ہے کہ کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان نے بھی ایک ڈپلومیٹک اپنا وفد تیار کیا ہے, اور ادھر سے بھی ایک تیار کیا گیا انڈیا سے, تو انہوں نے دنیا کے پاس جانا اور جا کے اپنا موقف سامنے رکھنا ہے. تو انڈیا کے پاس جو ہے وہ موقف میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے پاکستان کے اوپر الزام لگانے کے, یا ماضی کے جو تھے کوئی قصے کہانیاں دہرا کے, تو یہ دنیا کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ پاکستان کے ساتھ معیشت میں آگے کچھ نہ کریں یا آپ پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کریں, اس کی طرف جائیں گے. لیکن اگر پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو جائیں گے تو ان کے پاس دینے کے لیے, بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک تو ڈوزر یہ بھی ہے کہ جو بلوچستان کے اندر وہ دہشت گردی کرے, لیکن یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہم امن پسند ملک ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں. ہماری طرف سے تو یہ دعویٰ نہیں ہوا نا کہ ہم آپ کو بوند بوند پانی سے ترسا دیں گے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ان کو کہ ہم آپ کی زمینوں کو جو ہے بنجر کر دیں گے. ہم تو ان کو بالکل نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کی سیولینز جو ہیں ان کو اٹیک کریں گے, بلکہ پاکستان نے جب کہا تھا کہ جب ہم آپ کا اپنا دفاع کرنے کے بعد آپ کو جوابی وار کریں گے تو ہم کسی سیولین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو ہم تو وہی کریں گے کہ آگے بڑھیں, مل کے کام کریں. اس وقت جو ماحولیاتی تبدیلیاں دیکھیں, اگر اس سے ہم متاثر ہو تو کہ انڈیا کے اندر وہ سب کچھ نہیں ہو رہا, ان کے بھی اندر سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. جب روس یوکرین کی وار ہوئی تھی تو گیس کی سپلائی رکی تھی, تو انڈیا نے کوئلہ کے ساتھ اپنی انڈسٹری چلائی تھی, تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ آلودگی وہ تھی. پھر سموک جو ہے ان کے انڈین پنجاب سے ہی پاکستان کی سائڈ کے اوپر آتا ہے, تو ان کو روکنے کی کوشش کریں. ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اب انڈیا جو ہے وہ اگر جنگی جنون میں مبتلا ہے, اپنے ڈیفنس کا بجٹ جو بڑھائی جا رہا ہے, مزید جو ہے وہ ہتھیاروں کی اس کے خریدنے کی طرف جا رہا ہے, تو ظاہر پاکستان کو بھی اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اب یہ دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بیٹھے اور سوچے کہ انہوں نے جنوبی ایشیا کے جو یہ خطہ ہے جہاں کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, اس کو کیسے آپ نے سنبھالنا ہے. دیکھیں دونوں ملک ایٹمی طاقت سے مالا مال ہے, اور دوسری بات ہے کہ کسی وقت بھی یہ ایٹمی اگر جنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سے ہم متاثر ہوں گے, پوری دنیا متاثر ہوگی. تو اب انڈیا جو ہے وہ جس جنگی جنون میں اس کو دنیا سمجھا سکتی ہے, جو ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہے, جو ان کے ساتھ اکانومی کے معاملات طے کر رہی ہے, اگر وہ ان کے ساتھ بات کرے گی, پاکستان کے موقف کو سمجھتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو اب سمجھائیں کہ آپ اس طرح کی حرکات میں اب نہیں پڑیں, آپ اپنے ملک کی ترقی کو دیکھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ہمایوں خان صاحب, بغیر ثبوت کے جب آپ بات کریں گے اور ماضی کے قصے کہانیاں ہی سنائیں گے, پہلے بھی جب آپ نے بہت سارے ایمبیسڈرز جن کو آپ نے کوشش کی دوسرے کنٹریز کے بریفنگ کی, تو اس میں ثبوت مانگے گئے, ثبوت آپ نہیں دے سکے, آپ پرانے قصے کہانیاں سناتے رہے, وہی الزام تراشیاں. اب انہی چیزوں کے ساتھ آپ آگے جاتے ہیں تو کون آپ کی بات پہ یقین کرے گا؟ جیسے صافی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, اسرائیل اور افغانستان کے علاوہ اس وقت کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ آئسولیشن میں ہیں. دیکھیں بالکل اس میں جو ہے دو رائے نہیں ہے, اور اس کا ایک آپ ذرا کمپیرزن ڈرا کریں. آپ نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ایک کلپ دکھایا جو انہوں نے چائنیز میڈیا کے ساتھ گفتگو کی, اس کا ایک بڑا اچھا پیرلل بنتا ہے ان دونوں ملکوں کو جن کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور آپ اکثر جو ہے وہ اس پہ میرے اس سے اوپر اکثر سوال اس کے اوپر کرتی ہیں, اور پھر ہم مذاق بھی اس کا کرتے ہیں. لیکن جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ چین بھی اگر اس میں دیکھیں تو جس طرح چین نے سروائیو کیا اپنی اکانومی کو, اور پچھلے چند سالوں میں جو ہے جو اعتراضات تھے امریکہ کی جنگ اور ہر چیز کے اوپر, اکانومی ہے سروائیو. سیم پاکستان کے ساتھ ہم پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے اوپر بڑے بے تحاشا پریشرز تھے. افغانستان کی سائڈ پہ جنگ علیحدہ لگی ہوئی ہے, بلوچستان میں انکرجنز جو ہے وہ مختلف نان اسٹیٹ ایکٹر سے ہو رہی ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو کیپٹلائز کیا, مینٹین کیا, اور اپنی اکانومی کو بہتر کیا. ورلڈ بینک کے ساتھ, آئی ایم ایف کے ساتھ, انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہماری ریٹنگ بہتر ہوئی, بہت ساری چیزیں ہوئی. سیم پانی روکنے کی جو ہے وہ بات سٹارٹ کی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے روکیں. اب دیکھیں اس ٹرائنگل کے اندر میں چین, انڈیا اور پاکستان کی بات کروں گا. چین
کے اندر سے 30% پانی جو ہے وہ برہما پتر ریور کا, جس کو جو ہے نا یارسنگ لونگ ریور کہا جاتا ہے, وہ آتا ہے. اس پہ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک ڈیم بنائیں گے. کوئی اگریمنٹ نہیں ہے ان کا اور انڈیا کا. انڈیا اور پاکستان کا 1960 کا ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز کنونشن کا ایک اگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, جس کو انڈیا کہتا ہے کہ میں اب نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں تو ان کو پھر دوسری سائڈ پہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جہاں پہ اگریمنٹ ہی کوئی نہیں ایگزسٹ کرتا, کوئی لیگل میکنزم نہیں ہے, تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. پھر بات ہوتی ہے, ابھی رشید صاحب نے ذکر کی کہ ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی, لیکن وہ جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ مین بیہائنڈ دا مشین میٹرز دا موسٹ, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں چین نے بڑی ہیلپ کی, لیکن ہماری اپنی فورسز بھی آلریڈی کیپیبل ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ہیلپ نہ ہو تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے دوست انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں تو دے ہیلپ اینڈ دے ول آلویز ہیلپ. اب یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جو ان کا سب سے بڑا پانی کا ریسورس ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. صحیح ہے. یہ آپ اس کو جو ہے نا اس ٹرائنگل سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر بہت بڑی جیو پولیٹیکل چینجز ہو رہی ہیں, اور ان کا جو ایک بہت بڑا اتحادی جس کو وہ سمجھتے تھے, سب سے بڑی جو سپورٹ اس وقت پاکستان کو یہ اس کیس کی اوپر آ رہی ہے وہ امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر از این انٹرنیشنل ایشو, وہ میڈیشن کریں گے, وہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. انڈیا کا ہر موقع پہ ٹیکنالوجی پہ وہ مار انہوں نے کھائی, اکانومی پہ کھائی, سائبر وار کے اوپر انہوں نے دنیا بھر میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ شاید آئی ٹی میں انڈیا بہت آگے ہے, وہ سارا بھرم, وہ پول بھی جو ہے وہ کھل گیا اس جنگ میں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک اور خبر غزہ کے حوالے سے موجود ہے, اس پر ہم اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا, اور اسرائیلی فوج جو ہے وہ پورے غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس وقت وہاں پر سخت لڑائی جو ہے وہ جاری ہے, اور اسرائیلی فورسز جو ہیں مسلسل پیش رفت کر رہی ہیں, فضائی حملے اور شہادتیں ہو رہی ہیں. خلیجی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 1 گھنٹے میں غزہ پر 30 فضائی حملے کیے ہیں, جس کے نتیجے میں صبح سے اب تک 32 فلسطینی جو ہیں وہ شہید چکے ہیں. UN کی ایک رپورٹ بھی ہمیں یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ اگر اگلے 48 گھنٹے کے اندر وہاں پر امداد نہ پہنچائی گئی تو 14,000 بچے جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہوں گے, بھوک سے ان کی جان جا سکتی ہے. یقیناً بڑی تشویشناک صورتحال ہے. پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ ہمیشہ سے آپ کے سامنے ہی ہے. اس وقت برطانیہ, فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل پر پابندی کی دھمکی لگائی ہے, اور غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل پر اس وقت عالمی طور پر ہمیں بہت تشویش نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر وہ سامان نہیں پہنچایا جا رہا, اور غزہ فلسطینی عوام کا ناقابل تنسیق حق ہے. یہ چین کا 2 ٹوک موقف ہے. جی صافی صاحب. جی, اس حوالے سے بھی چین کا جو ورلڈ لیڈر کا ایک کردار ہے وہ بہت نمایاں ہے. مسلمان ملکوں سے اگر میں کہوں کہ ان سے چین کا کردار بہتر رہا ہے, نہ صرف ڈپلومیسی اور اخلاقی طور پر انہوں نے فلسطینیوں کی حق خود ارادیت اور ان کے حق آزادی کا دفاع کیا ہے, بلکہ عملاً بھی چین سب سے آگے ہے. حالیہ دنوں میں چین ہی تھا جو دنیا کا واحد ملک ان دنوں میں وہ بن گیا تھا جنہوں نے غزہ کی پٹی میں امدادی سامان پہنچایا تھا. اور اب بھی چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جو آپ جس بیان کی جانب اشارہ کر رہی ہے تو وہ ایک بہت بڑا بیان ہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے بلاکس ہیں, ان کی طرف سے ظاہر ہے اس بربریت اور اس سفاکیت کی مذمت بھی کی جائے گی اور اس کی راہ روکی جائے گی. لیکن چین نے ایک ورلڈ لیڈر کے طور پر سب سے پہلے فلسطین کے مسئلے کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور دوسری اگر جو حرکت نیتن یاہو کر رہے ہیں تو جو مودی کا چہرہ ہے اور مودی کا طرز عمل جنوبی ایشیا میں اور برصغیر میں ہے, اسی طرح کی اسی کی ڈیٹو کاپی جو ہے وہ بینجامن نیتن یاہو ہے جو مشرق وسطیٰ میں ہے. تو یہ دونوں دور حاضر کے ہٹلر بھی ہے, میسولینی بھی ہے, اور یہ فاسسٹ بھی ہے, یہ جو ہے دہشت گرد بھی ہے, یہ انتہا پسند بھی ہے. اور غزہ کی پٹی میں جس ظالمانہ انداز سے اسرائیل نے ابھی تک جو کارروائیاں کی ہے ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. اب اس چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو ہے ان لاچار غریب اور بے بس فلسطینیوں سے چھیننے کی ان کا ایک عزم ہے. لیکن جب ظلم کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر قدرت کا ایک نظام بھی حرکت میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. سر دیکھیں توقع یہ تھی کہ جب مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے صدر ٹرمپ
تو وہ یہ حقیقت سمجھ جائیں گے. یقیناً انہیں یہ بتایا گیا ہوگا کہ جو کچھ غزہ میں کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے وہاں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اس کے نتیجے میں چیزوں کو درست کرنا اور اسرائیل کو لگام دینا ضروری ہے. اور خاص طور پر غزہ کی پٹی پر فلسطینیوں کا حق جو ہے سلب کرنا اس خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھے گا اور امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. یقیناً یہ بات انہیں کہی گئی ہوگی، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ شاید میسج ان تک پہنچا نہیں یا وہ اس کو سمجھ نہیں پائے، ورنہ اس وقت فلسطین کا طرز عمل اور ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقت سے انسانی ضمیر کو اس موضوع پر بات کرنی چاہیے. جی شنیلہ. بات یہ ناہید کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے رہا، جو ظلم ستم ڈھایا جا رہا تھا، اس پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلم ممالک اور وہاں کی عوام کی طرف سے تو ہمیشہ احتجاج کیا جا رہا تھا. تو ہم مغرب میں بھی عوام احتجاج کر رہے تھے، لیکن پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور چائنا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں فلسطین کے جو قدراتیت ہے اس کو مانا جا رہا ہے کہ وہ ان کا علاقہ ہے، ان کا حق ہے وہاں پہ اور ان کو وہ ملنا چاہیے. تو اگر اسی طرح اور بھی کچھ ممالک کی سپورٹ آئی تو وہ امریکہ بھی پریشر پڑے گا، اسرائیل کے اوپر بھی پریشر پڑے گا. تو پھر کچھ نہ کچھ اسرائیل کو سوچنا پڑے گا کہ جب اس پہ پابندیاں لگیں گی، اس کو معاشی طور پہ دھچکا لگے گا تو وہ ضرور جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا. ٹھیک ہے ہماری سب آپ یہ ایک لیگل وار تھی، اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا، اور اب جنگ بندی کے بعد جو ہے اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ غزہ کے اوپر اپنا تسلط جو ہے مستقل کرے. اس کے اوپر بہت ساری جس طرح شنیلہ نے کہا تمام آوازیں ہیں، لیکن چین کا جو آج کا بیان ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ پاکستان کا بیان ہے کہ ہم انٹرنیشنل سسٹم چاہتے ہیں جو رول آف لا کے اوپر بیسڈ ہو، جو ایگریمنٹس کے اوپر بیسڈ ہو، جو یومن کی ریزولوشن کے اوپر بیسڈ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ 1967 والا جو ہے وہ بارڈر واپس جائے اور جو 2 اسٹیٹ نیشن ہے اس کے اوپر ہم بات کریں، اور جو یہ وار کرائمز کمٹ کیے ہیں پریزیڈنٹ نیتن یاہو نے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ جو قبضہ کر لی اور قبضے کے بعد جو ہے اب بدماشی بھی دکھائی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے چین کا بڑا اچھا بیان ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ایگزیکٹلی یہ بیان ہے، اور باقی ملکوں نے بھی اس کی تائید شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ پریشر جو ہے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ اس پریشر بڑھنے کے نتیجے میں وہاں پر معاملات درست ہو جائیں. میرے چاروں پینلسٹ میرے ساتھ موجود تھے، آپ چاروں کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت